یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کا نافرمان ہے اس سے بڑا کوئی اور نافرمان نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کا نافرمان ہے اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ وبالوالدین احسانا، اور دوسرا اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جس طرح تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اسی طرح اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ اور بعض بدبخت یہ تک کہہ دیتے ہیں، ہم نے خود سنا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں، باپ ہی نے سب کچھ کیا ہے، ماں تو گھر میں تھی، ماں تو گھر میں تھی۔ ماں نے اگر تمہیں اپنی چھاتیوں کا دودھ پلایا ہے تو اس دودھ کا بندوبست کس نے کیا؟ اس خوراک کا بندوبست کس نے کیا؟ باپ نے کیا۔ دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ باپ کی دعا انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے؟ اللہ جنت دیتا ہے، جنت میں نبیوں کا پڑوس دیتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ایک انسان پر سب سے زیادہ احسانات اس کے والدین کے ہوتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور والدین اسباب ہیں، والدین کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، لہذا جو سبب بنے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی شکر گزاری ہم پر لازم قرار دی۔ دنیا میں 3 ہی انسان ایسے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھی نہ باپ تھی، اماں ہوا کی نہ ماں تھی نہ باپ تھی۔ ان دونوں ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اور تیسری ہستی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کے والد نہیں، اللہ نے کلمہ کن کہہ کر ان کو ان کی والدہ سیدہ مریم سے پیدا فرمایا۔ لیکن باپ نہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ جب انہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا۔ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن چونکہ ماں سبب بنی ہے دنیا میں آنے کا، اس لیے اس چھوٹی عمر میں جس میں بچے کلام نہیں کرتے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور بتا دیا کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کا نافرمان ہے اس سے بڑا کوئی اور نافرمان نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کا نافرمان ہے اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی فرما برداری اطاعت شعاری کی جائے، وہیں پر اپنے ماں باپ کا بھی حکم مانا جائے، ماں باپ کی بھی فرما برداری کی جائے۔ قرآن مجید کی آیت بڑی معروف ہے، اکثر قراء ائمہ حرمین اس کو پڑھتے ہیں، تراویح میں بھی اور عام نمازوں میں، اور جو قرآن جانتا ہے، قرآن کے مفہوم سے واقف ہے، ان آیات کو پڑھتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک عجیب آیت ہے، چونکہ ہم معنی اور مفہوم سے واقف نہیں، ہم عربی دان نہیں، ہمیں قرآن مجید کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں قرآن مجید میں عذاب کا ذکر ہے، کہاں قرآن مجید میں رحمت کا ذکر ہے، کہاں اللہ کے جلال کا ذکر ہے، کہاں اللہ کے جمال کا ذکر ہے، کہاں اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، کہاں اللہ مسکرا رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ ہم پڑھتے ہوئے بھی گزر جاتے ہیں اور سنتے ہوئے بھی گزر جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہم پر اثر انگیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم عربی دان نہیں ہیں، قرآن سے واقف ہیں۔ لیکن جو قرآن سے واقف ہے، رب کے فرمان سے واقف ہے، قرآن مجید کے اسلوب سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداز کلام سے واقف ہے، وہ ان آیات کو پڑھ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو، وہ تمہارا خالق و مالک ہے، تنہا اور یکتا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، خوشیاں دینے والا، تمہارے غم ٹالنے والا، تمہاری مصیبتیں دور کرنے والا، تمہارے بیڑے پار کرنے والا، تمہیں مصیبتوں سے نکالنے والا ایک اللہ ہے۔ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو تم نے عبادت بھی صرف اسی کی کرنی، اس کی عبادت کرنی، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی، کسی سے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، اور نہ کسی کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو اس فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ کے اس حکم کی سرتابی کرے گا، اللہ کی ذات میں شریک کرے گا یا اللہ کی صفات میں شریک کرے گا، تو وہ سن لے اس کتاب مبین میں اللہ نے یہ فیصلہ بھی فرما دیا ہے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک سمجھے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا، وہ سن لے کہ وہ مشرک ہے، اور اللہ نے ایسے مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا۔ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی معافی نہیں، وہ ہمیشہ 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 کا جہنم۔ لہذا انسان کو اپنے عبادات کے معاملات چیک کرنے چاہیے، جو سنا اس کے مطابق عمل نہیں کر لینا، جو کہیں پڑھا اس کے مطابق عمل نہیں کر لینا، ہر سنی سنائی بات پر، ہر پڑھی بات پر عمل کرنا یہ مہلک ہے انسان کے۔
اس لیے جو بات بھی پڑھیں، جو بات بھی سنیں، مستند علماء اکرام سے پوچھیں یہ بات ہے، اس کا کیا حوالہ ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، میں کیسے اس کام کو کر سکتا ہوں۔ قرآن و حدیث سے اس کا طریقہ مل جائے، اسلوب مل جائے، دلائل مل جائے، اس کو کر گزرے، انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا۔ اور جس کی تصدیق اللہ کی کتاب نہیں کرتی، جس کی تصدیق اس کے رسول کا فرمان نہیں کرتا، وہ عمل چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی محنت طلب کیوں نہ ہو، کتنا ہی آپ اس میں سرمایہ کیوں نہ خرچ کر دیں، آپ اس میں بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اپنے آپ کو ستا لیں، تکلیف میں رکھ لیں اور مبتلا کر لیں، اس عمل پر کوئی اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کی عبادت کرو گے اللہ جزا بھی دے گا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرو گے اللہ سزا دے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کسی عدالت کے اندر دنیا کے کسی منصب دار کے سامنے اللہ کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، حتمی ہے، قطعی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جس طرح تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اسی طرح اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ کی بھی بات ماننی ہے، اپنے ماں باپ کی بات ماننی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ لفظ ہے جس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ احسان کا ترجمہ حسن سلوک کرنا۔ حسن سلوک تو آپ کتے بلی کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، حسن سلوک تو آپ جانوروں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، حسن سلوک تو آپ ایرے غیرے کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے تو پھر اتنا اہم فیصلہ، اتنا اچھا فیصلہ، اتنا مضبوط ترین فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اس کا مفہوم کیا تھا، مطلب کیا تھا؟ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جس کے والدین مستحق ہیں، والدین جس کے حق رکھتے ہیں، وہ حسن سلوک کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو کہنا نہ پڑے کہ بیٹا میری دوائی ختم ہو گئی ہے، ماں باپ کو یہ کہنا نہ پڑے کہ بیٹا مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کی ضروریات کو، ماں باپ کی حاجتوں کو، ماں باپ کے کاموں کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کرنا، یہ ہے حسن سلوک۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو۔ اس کے بعد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، زندگی کا لمحہ ایسا آتا ہے کہ انسان جوان ہوتا ہے، جوان سے بڑھاپے کی طرف، اولاد بچپن سے جوانی کی طرف اور ماں باپ جوانی سے بڑھاپے کی طرف۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، فرمایا کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، عِندَكَ الْكِبَرَ، تمہارے سامنے جبکہ تم موجود ہو، ظاہری بات ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہوں گے، بڑھاپا تم پہ تو نہیں آئے گا، ابھی تم تو ابھی جوان ہو، تم جوانی کی دہلیز میں قدم رکھو گے اور ماں باپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس لیے کہا تمہارے سامنے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک یا دونوں۔ اس لیے کہ بسا اوقات مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے، عورت کی عمر کم ہوتی ہے جب شادی ہوتی ہے۔ مرد کی عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، عورت کی عمر 16 سال ہے، 18 سال ہے، 20 سال ہے۔ جس کی عمر زیادہ ہے وہ پہلے بوڑھا ہو جائے گا، باپ کی عمر زیادہ ہے وہ پہلے بوڑھا ہو گیا۔ اس لیے فرمایا تمہارے سامنے ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے یا دونوں۔ اب تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا اللہ نے بیان کیا۔ اب غصہ آئے گا تمہیں، اب تمہیں ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے برے لگیں گے، اب ان کی کھانسی بھی برداشت نہیں ہوگی، ان کی روک ٹوک بھی برداشت نہیں ہوگی، اس لیے کہ بوڑھے ہو گئے۔ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ دو لفظ الف اور فے،
اف، یہ بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کہنا. فلا تقل لہما اف. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے تکلیف کے اظہار میں، ناپسندگی کے اظہار میں، کہ آپ کہیں اف. یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے. اگر عربی میں تکلیف کے اظہار کے لیے، ناگواری کے اظہار کے لیے اس سے کوئی اور چھوٹا اور ہلکا کلمہ ہوتا اللہ اس سے بھی منع کر دیتا. ماں باپ کے سامنے ناگواری کا اظہار تو کرنا ہی نہیں، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. سب سے ہلکا کلمہ اف. اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے. شریعت نے کہا یہ اف تک ماں باپ کے سامنے نہیں ہے. ولا تنہرہما، تمہاری جوانی جوش کھائے گی، تمہارے بچے تمہیں پریشان کریں گے، بیوی تمہیں ٹارچر کرے گی. میری کوئی ذمہ داری تھوڑی ہے تیرے ماں باپ کی خدمت کرنا. بچے آ کے شکایت لگائیں گے، دادا نے یہ کہہ دیا، دادی نے وہ کہہ دیا، تمہیں غصہ آئے گا. ولا تنہرہما، تمہیں خبردار ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں، چھڑکنا نہیں. ان کو ماں باپ کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو ڈانٹنا منع ہے، ان پر خفگی کا اظہار کرنا منع ہے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ اف کہنا ہے نہ ڈانٹنا ہے. اللہ پھر کیا کہنا ہے؟ وقل لهما قولا کریما. تمہیں جب بھی ماں باپ سے بات کرنی ہے، کریم بات کرنی ہے، نرم بات کرنی ہے، لہجے کو نرم رکھنا ہے، الفاظ کو نرم رکھنا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ آہستگی سے بات کرنا. سیدنا سعید ابن مسیب سے کسی نے پوچھا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنی ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ قول کریم سے کیا مراد ہے؟ کیسا انداز ہمارا ہونا چاہیے ماں باپ کے سامنے؟ تو سیدنا سعید ابن مسیب نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے ایسے بات کرنی ہے جیسے ایک نوکر اپنے آقا سے بات کرتا ہے. ایک غلام، ایک نوکر اپنے آقا کے سامنے یس سر، جی سر، جی جناب، سر جھکا کے جس طرح بات کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے اس طرح بات کرتا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو ماں باپ کے لیے بچھا کے رکھنا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ کو چوٹ نہ لگ جائے، کوئی بات بری نہ. جس طرح پرندے اپنے پر پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اس طرح بحیثیت بیٹا اور بیٹی تمہاری ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ پر ہر وقت رحمت کے بازو، رحمت کے پر پھیلائیں. وَقُلْ، اور اے انسانوں میں رب العالمین تمہیں ایک دعا سکھا رہا ہوں. وَقُلْ، یہ رب العالمین تمہیں دعا سکھا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیسے دعا کرنی ہے. وَقُلْ، اور تم نے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ نے قرآن مجید میں دعا سکھا دی. اس سے بہتر کوئی الفاظ ہی نہیں ہو سکتے، کوئی انداز ہی نہیں ہو سکتا، کوئی بہتر کلمات ہی نہیں ہو سکتے. رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر اپنی رحمت نشاور فرما، کما جس طرح ربیانی صغیرا، انہوں نے مجھے پالا بچپن میں چھوٹا سا تھا، نہ ہاتھ ہلا سکتا تھا، نہ یہ بتا سکتا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے سیدھا کر دو. یہ ماں باپ مجھے فوراً سیدھا کرتے تھے، بازو میرے سیدھے، میری ٹانگیں سیدھی، میرا سر درست، میرا قد و قامت جو صحیح سالم تو نے پیدا کیا، اس کو بنانے میں، سنوارنے میں، سیدھا رکھنے میں ماں باپ کا بڑا ہاتھ. یہ سیدھا نہ کرتے، بازو میرا آج الٹا ہوتا، کام یہ کر رہا ہوتا. ماں نے دیکھا بچہ الٹا ہے، فوراً آ کے سیدھا کر دیا. بچے کا بازو مڑا ہوا ہے، فوراً آ کے سیدھا کر دیا. میں خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، جیسا پڑا رہتا، بازو مڑ جاتے، ٹانگیں مڑ جاتی، چہرے کا نقش و نگار بگڑ جاتا. لیکن میری ماں نے اللہ تیرے پیدا کردہ وجود کو بڑے سنبھال کے، سلیقے کے ساتھ بہترین سانچے کے اندر ڈھال کے مجھے ایک توانا جوان بنا دیا. اللہ جس طرح مجھے بچپن میں انہوں نے پالا پوسا، بڑا کیا، میری خواہشات پوری کی، اللہ اس طرح اپنی رحمت کا بچھا.
شریعت نے اجازت ہی نہیں دی کہ آپ باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. شریعت نے کسی لڑکی کو اجازت نہیں دی کہ اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو جائے, تو تڑاک سے بات کرے, ڈانٹے ڈپٹے, اجازت ہی نہیں. ماں باپ چاہے جو چاہے کریں, ماں باپ سے نافرمانی ہو, ماں باپ گناہ کریں, ماں باپ بے نمازی ہو, ماں باپ مشرک ہو, کچھ بھی ہو, ماں باپ کو سمجھایا جا سکتا ہے, ماں باپ کی اصلاح کی جا سکتی ہے, لیکن ماں باپ کو ڈانٹا نہیں جا سکتا. کسی بھی گناہ پر شریعت نے اجازت نہیں دی کہ آپ اپنے باپ کو ڈانٹیں. گناہ ہو گیا, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. نافرمانی ہو گئی, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. آپ کا کام تھا اصلاح. آپ اچھے طریقے سے اپنے ماں باپ کی اصلاح کریں, اس کے اندر موجود خامی کو درست کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کا فریضہ ہے. آپ مواخذہ کرنے کھڑے ہو جائیں کہ میرا باپ شرابی, میرا باپ جواری, میرا باپ تاش کھیلتا, میرا باپ یہ گناہ کرتا. تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ تو اپنے باپ کے گناہوں کا سرے عام چرچا کرے؟ تجھے اصلاح کرنی ہے تو اچھے طریقے سے گھر کے اندر بٹھا کر اپنے باپ کی اصلاح کرے. اجازت ہی نہیں دی. ہاں, جب ماں باپ شرک پر مجبور کرے اس وقت اطاعت نہیں ہے. بس ایک کام, شرک کی طرف تمہیں لے کر جائیں, تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں, تب اجازت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. مخلوق میں ماں باپ بھی ہیں. ماں باپ اگر تم سے شرک کروا رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کروا رہے ہیں, پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی, وگرنہ ہر موقع پر ان کی بات ماننے کے آپ بات. لوگ کہتے ہیں جی ماں کا بڑا حق ہے شریعت کے اندر, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باپ کا حق نہیں ہے. باپ کی نافرمانی جائز ہے, باپ کو ڈانٹنا جائز ہے, باپ کو جواب دینا جائز ہے. ماں کا بڑا حق ہے, ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتے. یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ یہ فرق کہاں سے آ گیا کہ ماں کا حق ہے اور باپ کا حق نہیں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے, گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے. لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ماں نے دعا کی ہے, باپ نے کوئی دعا کی نہیں, یا ماں نے محنت کی ہے, ماں نے پالا پوسا ہے, باپ نے کچھ کیا ہی نہیں. اور بعض بدبخت یہ تک کہہ دیتے ہیں, ہم نے خود سنا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں. باپ ہی نے سب کچھ کیا ہے, ماں تو گھر میں تھی. ماں تو گھر میں تھی. ماں نے اگر تمہیں اپنی چھاتیوں کا دودھ پلایا ہے تو اس دودھ کا بندوبست کس نے کیا؟ اس خوراک کا بندوبست کس نے کیا؟ باپ نے کیا. باپ دھوپ میں جا کر نہ سڑتا, بیلچا اور ہتھوڑا اٹھا کر باہر محنت مزدوری نہ کرتا, اپنی چپلیں وہ اس چلچلاتی دھوپ کے اندر نہ گھسیٹتا, وہ بائک پہ مارا مارا پورے شہر میں روزی کی خاطر نہ پھرتا, تو آج کڑیل جوان ہوتا, تو بھی پولیو کا مریض ہوتا, کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا. آج تو صحیح سالم ہے تو اس باپ کی محنت کو یاد رکھ جس کی وجہ سے آج تو کڑیل جوان ہے. شریعت نے اجازت ہی نہیں دی کہ آپ باپ کی نافرمانی کریں یا ماں کی نافرمانی کریں, دونوں کے متعلق. ابھی آپ نے جو آیت سنی ہے اس کو پڑھیے, سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل کا 3واں رکوع آغاز ہو رہا ہے, اس کو پڑھیں بار بار. اللہ نے تسلیہ کے صیغے استعمال کیے ہیں دونوں کے لیے, دونوں کے لیے. ایک حدیث میں صرف آیا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے 3 بار ماں کا حق ذکر کیا, 4تھی مرتبہ کہا تیرے باپ کا. اس کو لے کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلا, دوسرا, تیسرا حق ماں کا ہے, 4تھے نمبر پر پھر باپ. نہیں, باپ سامنے آ گیا ہے, بوڑھا ہے, اس کی ضروریات ہے, اس کو تکلیف ہے, اس کو پورا کرو. ماں کی ضروریات ہے, ماں تکلیف میں مبتلا ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. یہ فرق کرنا ہی نہیں ہے. دعا بتا رہی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ نے دعا میں بھی جدا نہیں کیا ماں باپ کو. رب ارحمہما, اے اللہ ان دونوں پر اپنی رحمت نشاور کر کما ربیانی صغیرا, جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. اللہ نے تو کوئی فرق نہیں کیا.
باپ کے متعلق عام طور پر لوگ جو ہے وہ مغالطے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، باپ کو گالی دینا جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا من الکبائر شتم الرجل ابیہ، فرمایا کبیرہ گناہ ہے کہ انسان اپنے باپ کو گالی دے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اس زمانے میں اس چیز کا رواج نہیں تھا۔ آج تو بدبختی ہماری، بد اخلاقی، بدتمیزی، بد تہذیبی اتنی عروج پر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو صحیح سے بولنا نہیں آتا وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ اچھا میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ گالیاں سیکھی کہاں سے؟ یہ بچے جو گالیاں دے رہے ہیں، جن کو صحیح سے بولنا نہیں آ رہا، یہ گالیاں کہاں دے رہے ہیں؟ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ گالیاں گھر سے سیکھتے ہیں، گھر سے، باہر سے نہیں۔ یہ گالیاں گھر سے سیکھتے ہیں، گھر میں ماں باپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، گھر میں ماں باپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ باپ کی زبان پر بات بے بات پہ گالی ہوتی ہے یا ماں کی زبان پہ گالی ہوتی ہے؟ اور بچے چھوٹے چھوٹے گھر سے گالیاں سیکھ کر باہر گلی میں گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کا قصور ہے۔ فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے حیران ہو کر کہا کیف یسب الرجل اباہ، اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے باپ کو گالی دے؟ باپ کو گالی دے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا ہاں، باپ کو گالی کیسے دے گا انسان؟ یسب ابا الرجل فیسب اباہ فیسب امہ اور یسب امہ، یہ ڈائریکٹ اپنے باپ کو گالی تو نہیں دے گا، لیکن یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، تیرا باپ ایسا، تیرا باپ ایسا۔ کسی کے باپ کو یہ گالی دے گا، جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔ یہ کسی کی ماں کو گالی دے گا، جواب میں کوئی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ یہ جو ماں کو اس کو گالی پڑی ہے، یہ جو اس کے باپ کو گالی پڑی ہے، اس کی وجہ یہ شخص بنا، نہ یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا، نہ اس کے باپ کو کوئی گالی دیتا۔ یہ باپ کو جو گالی دلوائی ہے اس نے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے دوسروں کے گالی دی ہے یہ کوئی بات ہی نہیں۔ اپنے ماں باپ کی عزت کو محفوظ رکھو، اپنے ماں باپ کی عزت کو محفوظ رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ کل جب تم بڑے ہوگے تمہارے بچے تمہاری ضروریات پورا کریں۔ آج ٹال مٹول سے کام لوگے، ماں پرچی دیتی ہے بیٹا یہ دوائی لے آنا، شام کو منہ لٹکا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ماں کہتی بیٹا دوائی لائے، وہ پرچی گم ہو گئی۔ بیگم نے اگر کوئی چیز لکھ کر دی ہوتی وہ تو نہ گم ہوتی، وہ تو لے آتا۔ یہ ماں کی پرچی اور باپ کی پرچی کیوں گم ہوتی ہم سے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی کوئی حیثیت اہمیت ہے ہی نہیں۔ ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرو۔ جو آج آپ سلوک کریں گے نا ماں باپ کے ساتھ، بالکل کل کے لیے آپ تیار رہیں، کل آپ کے بچے آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں۔ عربی کی کہاوت ہے کہ ایک شخص گھر میں کھانستا رہتا تھا، بوڑھا ہو گیا، کھانس لائے۔ اب اس کے بیوی بچے پریشان ہیں کہ بڈھا نہ مرتا ہے نہ جان چھوٹتی ہے۔ کھانسی بری لگتی انسان کو، بات بات پہ کھانسنا۔ حالانکہ بزرگ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، گھر کے کونے میں بھی پڑے ہوں تو اللہ کی رحمت پڑی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو گھر کے اندر بزرگ برے لگتے ہیں، ان کا وجود برا لگتا ہے۔ اولڈ ایج ہوم کیوں آباد ہو رہے ہیں؟ یعنی بدبختوں کی وجہ سے، جن کو ماں باپ برے لگتے ہیں، بوڑھے لوگ برے لگتے ہیں۔ تو گھر کے اندر بوڑھا ہے، کھانستا ہے، بیوی نے پریشان کر دیا، اس بوڑھے کا کچھ کرو بھائی۔ اس زمانے میں اولڈ ایج ہوم نہیں تھے کہ جا کر پھینک کر آ جاتا، ایڈی سینٹر کے اندر جمع کرا کے آیا تھا باپ کو۔ اس نے منصوبہ بنا لیا، پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑ میں ایک جگہ غار ہے، اس غار میں جا کر اپنے باپ کو پھینک دیتا ہوں، جتنی زندگی باقی ہے وہاں گزار لے گا۔ ابا سے کہا کہ ابا چلو تمہارا بندوبست کر لیا ہم نے، ایک محفوظ جگہ پر تمہیں منتقل کرنا ہے۔ باپ نے کہا کہاں؟ کہا اس غار کے اندر۔ اس نے کہا لے جاؤ، بقیہ زندگی کے دن بھی اس طرح گزر جائیں گے، چلیں کوئی بات نہیں۔ لے گیا غار کے اندر، اس کا چھوٹا بچہ 10 سال کی عمر کا وہ ساتھ،
جب باپ کو وہاں غار میں اس نے لٹایا تو باپ نے کہا بیٹا سردی بہت لگے گی مجھے، اس کا دہانہ کھلا ہوا ہے، ایسا کرو کہ وہ کمبل جو میں اوڑھتا ہوں گھر میں وہ کمبل بھی پہنچا دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ اب اس نے جانے کے بجائے بچے کو کہا، 10 سال کے بچے کو، جاؤ دادا کا کمبل لے کر آؤ۔ 10 سال کا بچہ وہ گیا، اس نے کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، بیچ سے کمبل کو کاٹا، ایک ٹکڑا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا کمبل کا ٹکڑا وہ لے کر آ گیا، آ کر باپ کے ہاتھ میں دیا، یہ لو دادا کا کمبل۔ اس نے کھول کے دیکھا کٹا ہوا آدھا۔ اس نے کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ کمبل تم نے کاٹ دیا، 2 ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کر دیا، باقی کا ہے دوسرا ٹکڑا؟ بیٹے نے کہا وہ دوسرا ٹکڑا میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اسی طرح میں آپ کو اس غار کے اندر لے کر آؤں گا تو آدھا کمبل کا ٹکڑا آپ کے لیے۔ جو آج اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کریں گے کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہی کرے گی۔ پھر گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی، میری اولاد مجھے ڈانٹتی ہے، پھر شکوہ مت کرنا۔ ماں باپ سے دعائیں لیں، دعائیں خاص طور پر باپ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں، 3 قسم کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 دعوت المسافر، مسافر کی دعا حالت سفر میں اللہ قبول کرتا ہے۔ نمبر 2 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا جب کوئی اس پر ظلم کرے اور مظلوم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اور نمبر 3 دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں، ماں باپ زندہ ولی ہیں، زندہ اگر سمجھا جائے تو۔ اولاد نہیں ہو رہی، لوگ جا رہے ہیں مزاروں پہ، درباروں پہ، بابوں اور فقیروں کے پاس، کسی بیماری سے شفا یابی نہیں ہو رہی، فلاں مزار پہ دیگ چڑھا دی، فلاں پہ چادر چڑھا دی، فلاں بابا کے پاس جا کے نذرانہ چڑھا دیا، فلاں کام اٹکا ہوا ہے حل نہیں ہو رہا، جا کر کسی بزرگ سے دعا کرا دو۔ اور زندہ بزرگ تمہارے گھر میں موجود ہے، زندہ ولی تمہارے گھر میں موجود ہے۔ ماں باپ، ماں سے کہو وہ دعا کرے، تمہیں اولاد نہیں ہو رہی، ماں کی دعا سے اولاد ہوگی۔ تمہارا کام پھنسا ہوا ہے مشکل کے اندر، باپ سے دعا کراؤ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن ہمیں کہاں یقین ہے ماں باپ کی دعاؤں پر؟ باپ کی دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، لیکن وہاں یہی جملہ ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہو، ماں کی دعا جنت کی ہو۔ کیا باپ دعا نہیں کرتا؟ جبکہ حدیث میں دعا کی فضیلت باپ کے لیے آئی ہے۔ ماں کے متعلق یہ ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس کی خدمت کرو گے جنت ملے گی۔ باپ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اس باپ کی دعا کو قبول، اس باپ کی دعا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر باپ نے دعا کر دی نا بیٹا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، سارے کام جو اٹکے ہوئے سارے کام درست ہو جائیں گے، سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اپنے باپ سے دعا کرا کے تو دیکھ، کبھی کہا باپ؟ امام ابن ابی دنیا نے ایک روایت نقل کی، اسرائیلی روایت ہے، جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اسرائیلی روایات وہ ہمیں قبول کرنے کا اختیار ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف ہو آپ اس کو رد کر سکتے، نہیں مانی۔ اسرائیلی روایت یعنی بنو اسرائیل سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، ہم صحیح مان لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ سے فرمائشیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اللہ سے فرمائش کر دی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ فرمائش پوری نہیں ہوگی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا، اگر اتنا ہی شوق ہے
اس پہاڑ کو دیکھو. ایک پہاڑ اللہ نے سامنے کر دیا, کہا اس کو دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا, اللہ نے اپنے تجلی کی ذرا سی جھلک, اپنے نور کی ذرا سی جھلک اس پہاڑ پر ڈالی. جَعَلَهُ دَكًّا, پہاڑ سرما بن گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, اور اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو. فرمائشیں کرتے رہتے تھے. ایک دن اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی, یا ربی دلنی علی رجل هو رفیقی فی الجنہ, اللہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں دیکھوں کہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا, میرے ساتھی کون ہوں گے, میرا پڑوسی کون ہوگا. میں دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ فلاں فلاں آدمی میرے جنت کے اندر رفیق ہوں گے, پڑوسی ہوں گے. جنت میں کون جائے گا یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن میرا رفیق, میرا پڑوسی, میرے قریب کون ہوگا وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں. اللہ نے یہ فرمائش پوری کر دی. فرمایا فلاں جگہ جاؤ, ایک بڑھئی ہے, لکڑ ہارا, لکڑیوں کا کام کرنے والا, کارپینٹر, لکڑیوں سے مختلف چیزیں بنانے والا, وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہے نوجوان, جاؤ اس سے مل کر آئے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے, ایک بڑھئی وہ میرا پڑوسی ہوگا, چلو اس سے مل کے آتے ہیں. چلے گئے جو جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی. دروازہ بجایا, ایک نوجوان باہر نکلا. جی کون؟ موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا وہ, موسیٰ علیہ السلام اس کو نہیں جانتے تھے. ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا امتی, آپ کا کلمہ پڑا ہوا ہے, آپ کی شریعت پر عمل کر رہا ہے, لیکن آج تک اس کی سیدنا موسیٰ سے ملاقات نہیں ہوتی, اس لیے جانتا نہیں تھا کہ یہ سیدنا موسیٰ ہے. آپ کون؟ کہا پڑوسی ہوں, مسافر ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مسافر ہوں, یہاں سے گزر رہا تھا, سوچا تھوڑا سا سستا لوں, پانی وانی پی لوں, آپ مجھے بٹھائیں گے نہیں؟ کہا کیوں نہیں, آ جائیں آ جائیں. دروازہ کھولا, اس نے گھر میں لے گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک اچھی جگہ بٹھایا, پانی پلایا. ابھی بات چیت جاری تھی کہ اندر کمرے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی, جیسے کوئی مریض کراتا نا, تکلیف کی وجہ سے مریض کراتا ہے, ایسے کراہنے کی آواز آئی اندر سے. اس نے کہا جناب آپ تھوڑی دیر صبر کریں, رکیں, میں اندر سے ہو کر آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا کر وہ نوجوان اندر سے دروازہ اس نے کھولا. اتنا بڑا دروازہ تھا کہ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اندر ایک چارپائی پر بالکل کمزور سا نحیف و نزار بزرگ لیٹا ہوا. اس نوجوان نے جا کر اس بزرگ کو بٹھایا ہے, اس کے جسم کی صفائی کی ہے, صفائی ستھرائی کرنے کے بعد اس کا لباس تبدیل کیا ہے. لباس تبدیل کرنے کے بعد کچھ کھانا وانا اس کے لیے بنا رکھا تھا اس نے, وہ کھانا اس نے اس کو کھلایا, دلیا وغیرہ ٹائپ کی چیزیں. اس کے بعد اس کو پیار محبت سے لٹایا ہے اور اللہ حافظ کہہ کے کہ ہاں میں جا رہا ہوں. دروازے کی طرف آیا تو اس بزرگ نے ایسے اشارہ کیا اس کو, ہاتھ سے, بول نہیں سکتے تھے, ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے کوئی کسی کو اپنے پاس بلاتا ہے. وہ نوجوان پھر اس بزرگ کی طرف لپٹا. اس بوڑھے نے فرط محبت سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا, اس کے ماتھے کو چوما اور اس کے کان میں کچھ کہا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سنائی نہیں دیا. نوجوان شاداں فرحاں باہر آ گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ کہا میرے والد ہیں, میرے والد بزرگوار ہیں. یہ تم کیا کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ کہا خدمت کرتا ہوں, اس لیے کہ 20 سال ہو گئے چارپائی سے لگے ہوئے. کتنے سال؟ 20 سال ہو گئے. اور 20 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اور گھر میں کوئی اور نہیں ہے, بہن بھائی بھی نہیں ہے, میں ہی اپنے باپ کی خدمت کرتا ہوں, ان کا بولو براز صاف کرتا ہوں, اچھے کپڑے پہناتا ہوں, کھانا کھلاتا ہوں, ان کی خدمت کر رہا ہوں. 20 سال ہو گئے.
موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا کہ یہ سب تو صحیح ہے، لیکن وہ آخر میں جو بزرگ نے بلا کر تمہارے کان میں کہا وہ کیا تھا جس سے تمہارا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا؟ وہ کیا تھا؟ نوجوانوں سنو ذرا اس بات کو۔ اس نے کہا کہ جب بھی میں اپنے والد کی اس طرح خدمت کرتا ہوں، میرے والد مجھے اسی طرح گلے لگا کر میرے کان میں ایک دعا دیتے۔ نوجوان کیا دعا دیتے ہیں؟ کہا مجھے کہتے ہیں جا بیٹا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ یہ مجھے دعا دیتے۔ اللہ اکبر، باپ کی دعا انسان کو کہاں تک پہنچاتی؟ اللہ جنت دیتا ہے، جنت میں نبیوں کا پڑوس دیتا ہے۔ باپ کی خدمت کرو، باپ کی۔ امام اسمعی کہتے ہیں، عبد الملک اسمعی، عربی لغت کے بہت بڑے امام۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ عرب کے اندر میری نظروں میں اسمعی سے بڑا کوئی امام نہیں ہے لغت کا، عربی لغت کے امام ہے امام اسمعی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے کہا، امام اسمعی اس واقعے کے راوی، مجھے ایک شخص نے کہا کہ امام صاحب ایک دن میرے کو ایک عجیب بات ذہن میں آئی۔ میں نے سوچا کہ اچھے انسان تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، مسجد میں جاؤ، نماز پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، باہر نکلو نیکی کرنے والے، سعید روحیں بے شمار ہیں، اچھے انسان جگہ جگہ مل جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں بات آئی کہ میں کوئی سب سے بڑا بدبخت انسان دیکھوں کہ بدبخت کون ہے، شقی کون ہے؟ سعید تو بے شمار ہے، شقی کون ہے؟ میں شقی آدمی کو تلاش کرنے کے لیے، بدبخت کو تلاش کرنے کے لیے بے شمار لوگ دیکھے، زنا کرنے والے بھی دیکھے، چوری کرنے والے بھی دیکھے، ڈکیتیاں کرنے والے بھی دیکھے، شراب پینے والے بھی دیکھے، گناہوں کے اندر ملوث بے شمار لوگ دیکھے، لیکن ایک جگہ جا کر میں نے جس شقی کو دیکھا تو میں سمجھا کہ واقعتاً یہ سب سے بڑا بدبخت انسان۔ میں نے دیکھا کہ ایک کنویں پر، اس زمانے میں یہ واٹر سپلائی کا سسٹم نہیں تھا کہ نلوں میں پانی آتا، لوگ کنویں سے ڈول کھینچ کر پانی بھرتے تھے، اور ڈول بہت نیچے جاتا تھا، آپ تھر چلے جائیں، گدھے پانی کھینچتے ہیں، خچر پانی کھینچتے ہیں، گھوڑے پانی کھینچتے ہیں، اونٹ پانی کھینچتے ہیں، جس علاقے میں جو جانور ہوتا ہے چلا جاتا ہے اونٹ دور تک، پھر وہ ڈول باہر آتا ہے۔ میں نے کنویں پر دیکھا کہ ایک شخص نے ایک بوڑھے کو باندھا ہوا ہے گدھے کی طرح، اور وہ ڈول سے پانی کھینچتا ہے، دور تک جاتا ہے ہانپتا کانپتا، پھر جب ڈول اوپر آتا ہے تو وہ ڈول بھر کے پھر اس بوڑھے کو 2-4 کوڑے مارتا ہے، چل دوبارہ کھینچ۔ اس بوڑھے کے ساتھ یہ کام وہ کرے جا رہا ہے، اس سے پانی بھی کھنچوا رہا ہے اور اس کو کوڑے بھی رسید کر۔ نوجوان تھا، کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، میں اس نوجوان کے پاس گیا، اس کو کہا تو شرم آنی چاہیے کہ تو غلام سے اتنے کام لے رہا ہے، ایک تو غلام ہے، دوسرا پھر وہ بوڑھا محنت مشقت کا کام لے، پھر اس پر تو تشدد کر رہا، مار رہا، تجھے شرم آنی چاہیے۔ اس پر اس نوجوان نے کہا تجھے کیا، میں ماروں پیٹوں، اور تجھے میرے مارنے پیٹنے پر حیرت ہو رہی ہے؟ تجھے حیرت تو اس وقت ہونی چاہیے جب تجھے پتہ چلے گا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، میرا باپ ہے۔ اس نے میرے دادا کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، میرے دادا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا تھا، اس سے اس طرح پانی کھنچواتا تھا، مارتا تھا۔ آج اللہ نے مجھے اس پر قدرت دی ہے، اس پر مسلط کیا ہے، آج میں اس سے یہ کام کروں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اس لیے آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں، ماں باپ کا کہا مانیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ ماں باپ کی دعائیں ہیں جو انسان کو باہر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ اور اگر آپ نے ماں باپ کو تنگ کیا ہوا ہے تو پھر چکر لگاتے رہیں، آپ کے نصیب میں چکر ہیں، آپ کی جوتیاں گھس جائیں گی، آپ کی فائلیں پرانی ہو جائیں گی، آپ کی جو تعلیمی اسناد ہیں ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ ماں کو ناراض کر کے اور باپ کو ناراض کرنے جو آپ کی تلاش میں، آپ کی جو شاہانہ گاڑی ہے یا شاہانہ رہائش ہے یہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے، غریب نلاش ہو جائیں گے،
اس لیے کہ آپ نے ماں باپ کو ناراض کیا. آپ کی یہ مل، آپ کی یہ فیکٹری بند ہو جائے گی، تالے لگ جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے ماں باپ کو ناراض کیا. ترقی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کے سامنے جھک جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فتح، کامیابی، کامرانی ماں باپ کے قدموں میں رکھی. ماں باپ کے فرما بردار بننے سے دعائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.